مولانا مفتی طارق جمیل صاحب قنوجی جنہوں نے جلسے کو ایک بلندی عطا کی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا ہے، آپ مفتی صاحب کا کلام دوبارہ بھی سماعت فرمائیں گے اور مفتی صاحب کے ساتھ میں ایک بہترین مداح رسول حضرت مولانا ظہیر عالم صاحب فیضی وہ بھی قنوج سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی کلام آپ حضرات کو سماعت فرمانا ہے۔ آئیے حضرات، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو چکی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ اس پرکیف فضا میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ تقریر و خطابت کا آغاز کیا جائے، جس کا ہم لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اسی خطابت میں غلامی کی زنجیریں کاٹی ہیں، اسی خطابت میں کمزور انسانوں کو ظالموں کے خلاف بغاوت کا حوصلہ عطا کیا ہے۔ یہی خطابت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تک پہنچی تو دعوت و ہدایت بن گئی۔ یہی خطابت جب کسی وائز کی زبان سے آشنا ہوئی تو پیغام نصیحت بن گئی۔ یہی خطابت جب کسی سیاسی رہبر کی دہلیز پہ دستک دیتی ہے تو ترانے سیاست بن جاتی ہے۔ غرضے کی ہر روح، ہر رنگ، ہر پیکر میں خطابت نے انسانی زندگیوں پر گہرے نقوش و اثرات چھوڑے ہیں، کیونکہ خطابت میں تاثیر ہے، اثر انگیزی ہے، سحر آفرینی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر، کبھی نیزہ، کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ ہمارے درمیان ایک بہت ہی بہترین عالم دین، مقرر شیریں بیان حضرت مولانا مفتی حسین احمد صاحب محتمم دارالعلوم حسینیہ شاہجہاں پور تشریف رکھتے ہیں۔ میں حضرت کو یہ کہتے ہوئے زحمت دینا چاہتا ہوں کہ یقین کرتے جو اپنے راہ پر کی رہبری پر ہم ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے، اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتے ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے۔ حضرت سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور ہم سب کے درمیان بیان حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم وأنا خيار لنسائي۔ وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام:
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پیہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے، جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں بس تو مجھے مل جائے۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں، رفیق محترم حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب نے ماشاءاللہ جلسے کا بہت ہی پرسکون ماحول بنا دیا ہے۔ آپ حضرات اسی طریقے سے اخیر تک جڑے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، آج کا پروگرام جس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے پناہ برائیاں، بے پناہ خرابیاں اور بے شمار ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جو کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے، اسلام کا معاشرہ نہیں ہے۔ آج اگر غور کیا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو معاشرہ امت کو دیا تھا، صحابہ کرام نے اپنے خون کو بہا کر کے، اپنی بیویوں کو بیوہ کر کے، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، بے شمار قربانیاں پیش کر کے اس امت کے حوالے جو معاشرہ کیا تھا، آج وہ معاشرہ زندہ نہیں رہا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے گناہوں کے ذریعے، اپنے کالے کرتوت کے ذریعے، اپنے سیاہ کارناموں کے ذریعے اس معاشرے کو آگ لگا دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دوسرے معاشروں کی خوشامدیں کر رہے ہیں، بیکار ہیں، پریشان ہیں، لیکن ہمیں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ حالانکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قانون، ایسا نظام، ایسا معاشرہ اس امت کو دیا تھا، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس معاشرے پر ہم عمل کرتے رہتے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، میرے دوستو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں، غیروں کو جو اعتراض کرنے کے موقع مل رہے ہیں، دوسرے لوگ جو اللہ کے پیارے حبیب کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کی زبانیں نہیں کھلتی، ان کی زبانیں نہیں کھلتی، لیکن ہم لوگوں نے گناہ کر کر کے اس معاشرے کو اتنا گدلا کر دیا ہے، اتنا گندا کر دیا ہے، غیر یہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمانوں کا تو یہی معاشرہ ہے، یہی رہنا سہنا ہے، یہی چال چلن ہے۔ حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے ہمارا معاشرہ دودھ کا دھلا ہوا پاکیزہ معاشرہ ہے، ایسا معاشرہ ہے کہ اگر ظلم سے ستایا ہوا کوئی معاشرے کا فرد ہمارے معاشرے میں آتا تو اسے سکون ملتا، اسے راحت ملتی، اسے چین ملتا۔
لیکن ہم لوگ بھی دیکھا دکھی دوسرے لوگوں کے ساتھ میں رہنے سہنے کے ساتھ میں اسی طریقے سے ہو گئے جو غیروں کے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ وہی اختلافات، وہی انتشار، وہی رسومات، وہی خرافات، وہی سب بکواس جو دوسروں کے معاشرے میں تھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ سارے گناہ، ساری خرابیاں، آج کوئی ایسا گناہ نہیں، کوئی ایسی خرابی نہیں ہے جو مسلمانوں کے معاشرے میں موجود نہ ہو۔ شراب مسلمانوں کے یہاں، چوریاں مسلمانوں کے یہاں، قتل مسلمانوں کے یہاں، غیبتیں مسلمانوں کے یہاں، دوسروں کی عزتیں مسلمانوں کے یہاں اتاری جاتی ہیں۔ سود ہم کھا رہے ہیں، بیاج ہم کھا رہے ہیں، جوا ہم کھیل رہے ہیں۔ کون سا ایسا گناہ ہے میرے دوستو، کون سا ایسا جرم ہے جو اس روئے زمین پر ہو رہا اور مسلمان نہ کر رہے ہیں؟ پھر ہم حالات کا رونا بھی روتے ہیں، پریشان بھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے میرے دوستو، سچائی یہ ہے کہ ہم نے اپنے کالے کرتوتوں کے ذریعے سارے حالات پیدا کر لیے۔ معاشرے کی کن کن خرابیوں کو بیان کیا جائے، موقع نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں ہے۔ ایک موضوع کو اگر لے لیا جائے تو رات گزر جائے گی، اتنا معاشرہ ہمارا ہر اعتبار سے بگڑ چکا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ صرف ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، وہ ہے بندوں کے حقوق۔ آج جتنے بھی اختلافات ہیں، آپس کے اندر جتنی بھی لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، ایک دوسرے کا ہم چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت غلط مزاج بن چکا ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ ہم اپنا حق لینا تو جانتے ہیں، اپنا حق لینا تو چاہتے ہیں، لیکن دوسرے کا حق دینا نہیں چاہتے ہیں۔ ہر ایک کو شکایت ہے، شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، اولاد کو ماں باپ سے شکایت ہے، ماں باپ کو اولاد سے شکایت ہے، دوست کو دوست سے شکایت ہے، بھائی کو بھائی سے شکایت ہے، بھائی کو بہن سے شکایت ہے، پڑوسی کو پڑوسی سے شکایت ہے کہ بھائی ہمارا حق نہیں دے رہا ہے۔ شوہر کو شکایت ہے بیوی سے کہ بیوی میرا پورا حق ادا نہیں کر رہی ہے۔ وہ اس بات کی تو کوشش کرتا ہے کہ بیوی میرا پورا حق ادا کرے، ہم جیسا اشارہ کریں ہمارے اشارے پہ ناچتی رہے، صبح سے لے کر کے شام تک ہمارے کام کرتی رہے، شام کو جب ہم گھر کے اندر آئیں ہمارا بستر بچھائے، ہمارے پیر دبائے، ہمارے سر میں تیل لگائے، ہمارے سارے کام کرے۔ لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ بیوی کا بھی کوئی حق ہے شوہر کے اوپر۔ اس بات کو کیوں بھول جاتا ہے؟ قرآن کریم نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ قرآن کریم کا صاف اعلان ہے، عورتوں کے اتنے ہی حقوق ہیں شوہروں پر جتنے شوہروں کے حقوق عورتوں پر ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ آگے قرآن نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ ہاں، مردوں کا مقام اور مرتبہ عورت کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے، حقوق برابر ہیں۔ جتنے شریعت نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں اتنے ہی مردوں کے حقوق ہیں، جتنے مردوں کے حقوق ہیں اتنے ہی عورتوں کے حقوق ہیں، کوئی کمی زیادتی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے، عورت کو گھر کی ذمہ داری دی ہے، مرد کو باہر کی ذمہ داری دی ہے، لیکن حقوق برابر ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں، اس وقت میں ہم فراموش کر دیتے ہیں کہ بیوی کا بھی کوئی حق ہے۔ ساس بہو کا جھگڑا اللہ جانے کب سے شروع ہوا ہوگا، جب سے دنیا آباد ہوئی ہوگی ساس بہو کا جھگڑا اسی وقت سے شروع ہوا ہوگا، اور یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا، یہ قیامت تک چلے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے، ساس یہ سمجھتی ہے کہ اور بیوی یہ بہو ہماری خدمت کرے، ہمارے کام آئے، ہماری ساری خدمت کرے، ہمارے اس کے اوپر حقوق ہیں، لیکن وہ بھول جاتی ہے کہ آنے والی بہو کا بھی کوئی حق ہے۔ آنے والی بہو بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کا بھی اس گھر کے اندر کوئی حق ہے، وہ اس گھر کی ملکہ ہے، وہ اس گھر کی بیوی ہے، آگے ہو کر کے اس گھر کی ماں بننے والی ہے۔ ساس اس بات کو بھول جاتی ہے۔ ادھر جو آنے والی بہو ہوتی ہے
وہ یہ سوچتی ہے کہ میں تو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آئی ہوں، میرا تمام کا تمام اس پر حق ہے، اب جو شوہر ہے وہ ہمارا ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتی ہے کہ اس ماں کا بھی کوئی حق ہے اس کی اولاد کے اوپر۔ سارے اختلافات کی وجہ میرے دوستو اپنے حق کا مطالبہ اور اپنے حق کا پہچاننا ہے، دوسرے حق کو ہم نہیں پہچان رہے۔ پڑوسی کو پڑوسی سے شکایت ہے، صرف شکایت کی بنیاد یہ ہے کہ فلاں پڑوسی ہمارا حق ادا نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا بھی کوئی حق ہے۔ دوست کو دوست سے شکایت ہے، بس وہ اسی بات کی شکایت ہے کہ بھائی دوست میرا حق نہیں دے رہا ہے، ہمارا دوستی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ فلاں مقابلے میں جو دوست ہے اس کا بھی کوئی حق ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو جو بنایا ہے وہ اسی اعتبار سے بنایا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو واجب قرار دیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو طے کر دیا ہے۔ بہو کا اپنا حق ہے، ساس کا اپنا حق ہے، شوہر کا اپنا حق ہے، بیوی کا اپنا حق ہے، لڑکی کا اپنا حق ہے، باپ کا اپنا حق ہے، بیٹے کا اپنا حق ہے، باپ کا اپنا حق ہے، میاں بیوی کا اپنا اپنا حق ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے لگے، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ جو گھریلو لڑائیاں ہوتی ہیں، گھریلو اختلافات ہوتے ہیں، ان کے اندر وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے حق کا مطالبہ تو ہوتا ہے لیکن دوسرے کے حق کو ہم بھول جاتے ہیں، دوسرے کا حق ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اگر حق تلفی ہو رہی ہے تو ہماری معصوم بیٹیوں کے ساتھ میں، معصوم بچیوں کے ساتھ میں۔ میرے دوستو معاف کیجئے گا، بہت دکھ بھرے انداز میں بیان کرنا ہوتا ہے یہ۔ آج بچیوں کے ساتھ میں ہمارا وہی سلوک ہوتا جا رہا ہے جو زمانے جاہلیت میں کفار مکہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں کرتے تھے۔ ہم لوگ اسی مقام تک پہنچ رہے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، علماء کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ جو ظلم کفار مکہ کرتے تھے، آج 2 قدم بڑھ کر کے ہم لوگوں نے وہ ظلم کرنا شروع کر دیا ہے۔ کفار مکہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں ظلم یہ کرتے تھے کہ جب گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تھی، بڑے ہونے کے بعد وہ اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہ دنیا میں بیٹی کو چند سانسیں گزارنے کا موقع تو دیتے تھے، کچھ دن جینے کا موقع تو دیتے تھے۔ کفار مکہ کی صورتحال یہ تھی، آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ کفار مکہ بیٹی کو دنیا میں آنے دیتے تھے، آج ہم ان سے بڑے ظالم ہیں، بیٹی کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ آج مشینوں کے ذریعے، ایکس رے کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم چیک کراتے ہیں، معلوم کرتے ہیں ہمارے یہاں ہونے والی اولاد لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ کتنی نفرت ہمارے دلوں میں لڑکیوں سے ہو گئی۔ اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے لڑکی ہے، اسے دنیا میں ایک سانس بھی نہیں گزارنے دیتے ہیں، دنیا میں اسے آنے بھی نہیں دیتے ہیں، اس سے پہلے ہی اسے ختم کر دیتے ہیں۔ بڑے دردناک واقعات پیش آ رہے ہیں میرے دوستو، کلیجہ پھٹ رہا ہے ان حالات کو بیان کرتے ہوئے۔ آپ کے بدایوں کا واقعہ بھی چند دن پہلے اخبار کے اندر آیا تھا۔ ایک شخص کی 6 بیٹیاں تھیں، آئندہ اس کی بیوی امید سے ہوئی۔ اس ظالم باپ نے یہ سوچا کہ شاید آئندہ ہونے والی کوئی لڑکی نہ ہو، دراتی کے ذریعے، جس کے ذریعے گھاس کاٹی جاتی ہے، اس دراتی کے ذریعے اپنی بیوی کے پیٹ کو چاک کیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب دراتی کے ذریعے چاک کیا، بچہ بھی اس سے متاثر ہوا۔ اتفاق ایسی تھی، اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ جو بچہ پیٹ کے اندر تھا وہ لڑکا تھا، لیکن دراتی کے وار کے ذریعے، دراتی کے زخم کے ذریعے جب پیٹ کو پھاڑا تو بچہ بھی مر گیا اور بیوی بھی مر گئی۔ کیا ظلم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے پر بچیوں کے ساتھ میں؟ کیا ہم کفار مکہ سے 2 ہاتھ آگے نہیں بڑھ گئے؟ کیا ہم ان سے آگے نہیں چلے گئے؟ اتنی نفرت بچیوں سے۔ یہ بچیاں تو اللہ کی رحمت ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کو پہلی مرتبہ بیٹی پیدا ہو وہ عورت بڑی مبارک بات ہے۔ جس گھر کے اندر بچی پیدا ہو اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بعض جاہل لوگوں کی زبانی یہ سننے کو ملا ہے
बाज़ औरतों ने शिकायत की, रोना रोया कि हमारे शौहर ने हमारे ऊपर तंगी की है और कहा कि अगर आइंदा पैदा होने वाली अगर लड़की हुई तो तेरी खैर नहीं। मेरे दोस्तों, औरत के क्या इख्तियार में है? जो अल्लाह देगा, यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है, जिसे चाहता है लड़की देता है। न मर्द का इख्तियार है न औरत का इख्तियार है। कहाँ से हमारा ये दिमाग बन गया? औरत को टार्चर करते हैं, औरत को तंग करते हैं कि देख घर में लड़का पैदा होना चाहिए, लड़की नहीं होना चाहिए। उस बेचारी के क्या हाथ के अंदर है? ये कहाँ से हमारा जहन बन गया? कितनी नफरत हमें लड़कियों से हो गई। ये तो कुफार मक्का के बारे में कुरान ने कहा था, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। ये कुफार मक्का का माहौल था कि जब उन्हें किसी लड़की की खुशखबरी दी जाती थी कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई तो उनका चेहरा सियाह पड़ जाता था, उनका चेहरा बदल जाता था। वो शर्म से सर छुपाए घूमते थे और सोचते थे कि इसी मिट्टी में दफन कर दें या इसको जिंदा रखें। कैसे जिंदा रखें? मेरे दोस्तों, हमारे घरों का माहौल भी पैदा हो गया है। अगर लड़का पैदा होता है बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, बड़ी दावतें उड़ाई जाती हैं, बड़ी मुबारकबाद पेश की जाती हैं। और खुदा ना खास्ता अगर लड़की पैदा हो जाए तो बाप का चेहरा मुरझा जाता है। और जुल्म तो ये है, मेरी माँ और बहनें भी सुन रही होंगी, जुल्म तो ये है, बाप का चेहरा मुरझाया। घर के अंदर जो बूढ़ी औरतें हैं, जो माँ हैं, खाला हैं, फूफियाँ हैं, उनके चेहरे भी मुरझा जाते हैं, जबकि वो खुद औरत हैं। घर के अंदर अगर कोई लड़की पैदा होती है उनके चेहरे उदास हो जाते हैं, चेहरे उनके पसमुर्दा हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये ज़माने जाहिलियत वाला तसव्वुर कहाँ से आ गया? वो तो जालिम थे, उन लोगों ने तो अपने हाथों से बच्चियों को जिंदा दफन किया था। आज हम उनके करीब पहुंच चुके हैं, बल्कि उनसे दो हाथ आगे बढ़ चुके हैं। उनकी दास्तानें किताबों के अंदर लिखी। अल्लाह के प्यारे हबीब, हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने बेटियों को मकाम दिया, आपने बेटियों को रुतबा दिया। फरमाया कि अगर कोई शख्स के यहाँ 3 बेटी पैदा हों और वो उनकी अच्छी तरीके से तरबियत करे, देखभाल करे, यहाँ तक कि वो शादी की उम्र को पहुँच जाएं, उनका निकाह कर दे, तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। एक हदीस में आपने फरमाया कि मैं और वो जन्नत में इस तरह होंगे जैसे ये 2 उंगलियाँ हैं। एक सहाबी खड़े हुए, अल्लाह के नबी, जिसके यहाँ 2 बेटियाँ पैदा हों, आपने फरमाया जिसके यहाँ 2 बेटियाँ पैदा हों, अगर वो भी उनके साथ में हुस्न सलूक करे तो वो भी इसी तरीके से होगा। एक और सहाबी खड़े हुए, अल्लाह के नबी, अगर 1 बेटी पैदा हो उसका क्या हाल है? आपने फरमाया कि 1 बेटी की परवरिश करने वाला भी जन्नत में हमारे साथ में होगा। ये मकाम दिया अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वरना क्या हो रहा था ज़माने जाहिलियत में? इन बेटियों को मनहूस समझा जाता था। वो बाप अपने हाथों से जिंदा दफन करता था जिसके घर के अंदर बेटी पैदा हुई। मुझे एक वाक़या याद आया। एक मर्तबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मासूम बच्ची को गोद में उठाए हुए रोते हुए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रो रहे हैं, बेतहाशा रो रहे हैं, बार बार उस बच्ची को चूमते हैं और रोते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या माजरा है, क्यों रो रहे हो? कहा, अल्लाह के नबी, एक वाक़या पेश आया है। जब आप दुनिया में नहीं आए थे हम बड़े जालिम थे। आज अल्लाह ने हमें कोई औलाद नहीं दी है, ये हमारी भतीजी है। ऐ अल्लाह के नबी, आज ये भतीजी बड़ी प्यारी लग रही है, लेकिन जब आप नहीं आए थे मुझे अपनी बेटियों से बड़ी सख्त नफरत थी, बेटियों से शदीद नफरत थी। अल्लाह के नबी, मेरे साथ बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैं सफ़र के ऊपर जा रहा था। जब मैं सफ़र पे जाने लगा मैंने अपनी बीवी को ताकीद कर दी कि अगर मेरे पीछे बेटी पैदा हो जाए तो हमारे आने से पहले उसे ज़िंदा दफन कर देना, और अगर बेटा पैदा हो तो उसकी अच्छी तरीके से परवरिश करना। वो सहाबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, मैं सफ़र में चला गया,
ادھر ہمارے پیچھے ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ، ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے بہت نرم ہوتا ہے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو۔ اتفاق سے لڑکی پیدا ہوئی، ماں کی محبت جوش میں آئی، ماں نے اس کو پالنا پوسنا شروع کر دیا اور سوچا کہ جب وہ آئے گا تو ہم پڑوس کے گھر کے اندر بھجوا دیں گے۔ چنانچہ بچی بڑی ہو گئی، کئی سال کے بعد جب وہ واپس آیا اس نے معلوم کیا تو فرمایا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ اس نے پڑوس کے گھر میں اپنی بیٹی کو چھپا دیا۔ کئی سال گزر گئے، پڑوس کی ایک بچی گھر میں کھیلنے کے لیے آتی ہے، پورا دن کھیلتی ہے اور شام کو چلی جاتی ہے۔ ایک دن یہ بیٹا وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، بڑی خوبصورت بچی ہے، بڑی حسین و جمیل بچی ہے، بڑے قابل مبارکباد ہوں گے وہ ماں باپ جن کی یہ حسین و جمیل بچی ہے۔ ماں نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، بیٹی سے کہا کہ بیٹی جاؤ اپنے ابا کے سامنے اظہار کر دو کہ میں کسی پڑوسی کی بیٹی نہیں ہوں، میں تو آپ کی بیٹی ہوں۔ وہ بچی آئی اور آنے کے بعد میں گلے سے چمٹ گئی اور کہا کہ ابا جان 6-7 سال ہو چکے ہیں، میں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہوں، آپ میرے باپ ہیں، میں کسی پڑوسی کی بیٹی نہیں ہوں، آپ ہمارے ابا ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ یہ میری بیٹی ہے، فوراً زمانے جاہلیت کا چکر میرے دماغ میں آیا اور میں نے سوچ لیا، ارادہ کر لیا کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کروں گا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں وہ بچی میرے پاس رہتی، بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی، میرے لیے بستر بچھاتی اور کہتی کہ ابا جان میں بڑی ہو چکی ہوں، آپ کے گھر میں جھاڑو لگاؤں گی، آپ کے گھر میں بستر لگاؤں گی، آپ کے گھر میں سارے کام کروں گی، بڑی ہو کر کے آپ کے لیے کھانا بناؤں گی، آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے سر میں تیل لگاؤں گی، آپ کی مکمل نگہداشت کروں گی۔ لیکن وہ صحابی فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے دل میں کوئی رحم پیدا نہیں ہوا۔ ایک دن میں نے پھاوڑا لیا اور میں جنگل کی طرف نکل پڑا۔ بچی کہنے لگی کہ ابا جان آپ روزانہ جنگل جاتے ہیں اور تنہا محنت کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ چلوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تو موقع کی تلاش میں تھا، میں نے بچی کو لے لیا اور جا کر کے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب میں راستے میں جا رہا تھا وہ بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہی تھی، میں نے ایک جگہ پر جا کر کے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ابا جان آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں اٹھا رہے ہیں، لائیے پھاوڑا مجھے دیجیے میں گڑھا کھودتی ہوں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی بیٹی کیا عجیب چیز ہوتی ہے، جب دھوپ نکل آئی اور دھوپ تیز ہو گئی اس نے اپنے روپٹے کو لیا اور سورج کی طرف تان دیا، میرے اوپر سائے کا انتظام کر دیا۔ اے اللہ کے نبی جب گرد و غبار میرے اوپر آ رہا تھا وہ اپنے دوپٹے کو اتارتی اور میرے چہرے کو صاف کرتی اور کہتی ابا جان آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے دل میں کوئی رحم پیدا نہیں ہوا۔ جب گڑھا تیار ہو گیا میں نے اس بچی کی طرف آنکھ نکال کے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ ظالم باپ نے گڑھا میرے لیے کھودا ہے۔ وہ معافی مانگنے لگی، وہ منت و سماجت کرنے لگی، کہنے لگی ابا جان ہمارا کیا قصور ہے، ہماری کیا غلطی ہے، ہم نے کون سا جرم کیا ہے جو آپ ہمیں یہاں زندہ دفن کرنا چاہتے ہیں۔ ابا جان آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، آپ اگر ہمیں کھانا نہیں دے سکتے ہیں آپ چھوڑ دیجئے، میں بھیک مانگ کر کے گزارا کر لوں گی، اگر آپ مجھے نہیں رکھ سکتے ہیں آپ مجھے جنگل میں چھوڑ دیجئے، مجھے شیر چیتے کھا جائیں گے، کم سے کم آپ کا ہاتھ میرے خون سے رنگین نہ ہو۔ لیکن وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے اس کی ایک نہیں سنی، اس کو بالوں سے پکڑا، وہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی، میں نے کھینچتے ہوئے گڑھے میں ڈھکیل دیا، وہ چیختی رہی چلاتی رہی یا ابت ارحم یا ابت ارحم، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی، میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ سارے صحابہ کرام رو رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام رو رہے ہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی نے بتاؤ کل اگر یہ بیٹی اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، اللہ کی عدالت میں کھڑی ہو گئی اور اس نے تیرا دامن پکڑ کر کے اللہ کے سامنے یہ سوال کر دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے اللہ یہ ظالم باپ کھڑا ہوا ہے، ذرا اس سے پوچھ لو، ذرا اس سے سوال کر لو میں نے کون سا جرم کیا تھا، میں نے کون سا گناہ کیا تھا جس گناہ کی بدولت اس ظالم باپ نے مجھے زندہ دفن کیا تھا۔ اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے، اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ صحابی رو رہے ہیں اللہ کے نبی یہی تو بتانے آیا تھا، یہی بات بتلانے کے لیے آیا تھا۔ جب آپ نہیں آئے تھے، جب آپ نے بیٹیوں کے حقوق نہیں بیان کیے تھے،
اے اللہ کے نبی مجھے بیٹیوں سے اتنی نفرت تھی، جب آپ آئے ہیں آج کوئی اولاد نہیں ہے لیکن آج بھتیجی بھی پیاری لگ رہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر کے ان بیٹیوں کے حقوق بتلائے ہیں، ان بیٹیوں کو لوگوں کے لیے رحمت بتلایا ہے، لیکن افسوس ہمارا معاشرہ، افسوس ہمارا اسلام، ہماری مسلمانی کہ آج وہی سوچ، وہی نظریہ، وہی دماغ بیٹیوں کے بارے میں پھر بنتا جا رہا ہے۔ آج اسی درجے نفرت ہم پھر کرنے لگے ہیں جس طریقے سے کفار مکہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں کرتے تھے۔ بیٹی جب تک باپ کے گھر میں رہتی ہے اس کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کیا جاتا ہے، بڑا ماحول عجیب بنتا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے، جب تم کوئی سامان لے کر کے آؤ، کھانے پینے کا سامان لے کر کے آؤ، تمہارے گھر کے اندر بیٹیاں بھی ہوں اور تمہارے گھر کے اندر بیٹے بھی ہوں، پہلے بیٹی کو دو بعد میں بیٹے کو دو۔ بیٹی تو نرم مزاج ہوتی ہے، نرم طبیعت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ہم لوگ بہت ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ یہی بیٹی جب جوان ہوتی ہے، جب بڑی ہوتی ہے اور نوبت آتی ہے نکاح کی، نوبت آتی ہے شادی کی، کیا ظلم ہو رہا ہے شادی کے نام پر، کتنا ستم ڈھا رکھا ہے نوجوانوں نے بارات کے نام پر۔ گھر میں بیٹی جوان ہو رہی ہے، غریب باپ پریشان ہے، غریب باپ کی نیندیں حرام ہیں، ماں پریشان ہے، سب بلک رہے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ غریب گھر میں رشتہ صرف اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بارات کے اندر، ہمارے نوجوانوں کو جہیز کے اندر گاڑیاں چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو کولر اور فریج چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو جہیز چاہیے۔ جہیز کے نام پر بڑے بڑے مطالبات، جہیز کے نام پر بڑی بڑی ڈیمانڈیں، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے سامنے؟ کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے نوجوان ہو؟ میرے دوستو، تم کو اللہ نے جوانی دی ہے، تم جوانی کے ذریعے اپنے ہاتھ کی کمائی کما سکتے تھے، اپنے ہاتھ کی قوت سے کمائی کماتے، اپنے گھر کے اندر انتظام کرتے۔ بارات تمہیں کرنا ہے، دلہن تمہیں لے کر کے آنا ہے، گھر تمہیں بسانا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ اس گھر بسانے والے کے گھر تمہیں بسانا ہے، گھر بسانے کے لیے نظر بیٹی کے باپ کے دولت کے اوپر ہے۔ کیا وہ جہیز دے گا؟ کیسا وہ ڈبل بیڈ دے گا؟ کیسا وہ فرنیچر دے گا؟ کیسی وہ کرسیاں دے گا؟ کیسی وہ اے سی دے گا؟ کیسی وہ گاڑی دے گا؟ افسوس ہے جوانی کے اوپر، کیوں آپ جوان بنے تھے؟ آپ کو تو کٹورا ہاتھ میں لینا چاہیے تو نکل جانا چاہیے تھا۔ اللہ نے آپ کو جوان دیا، طاقت آپ کے جسم کے اندر ہے، گھر آپ کو بسانا ہے، سب کچھ آپ کو کرنا ہے۔ کتنا ظلم ہو رہا ہے ان بیٹیوں کے ساتھ میں، اس جہیز کے نام پر بڑی بڑی عمریں ہوتی جا رہی ہیں، لمبی لمبی عمر ہوتی جا رہی ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ باپ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے، تمہاری ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بیٹھی ہوئی ہیں جوان بیٹیاں، وہ کڑ رہی ہیں، پھانسی لگا رہی ہیں، سوسائڈ کر رہی ہیں، اپنی جان کو گنوا رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں گجرات میں ایک واقعہ پیش آیا، سب نے دیکھا ہوگا، سب نے سنا ہوگا۔ عائشہ نام کی ایک لڑکی، اس کے شوہر کا جہیز کا مطالبہ ہوا، باپ نے ایک مرتبہ پورا کیا، دوبارہ پورا کیا، تیسری بار پورا کرنے کی جب خواہش ظاہر ہوئی، باپ نے کہہ دیا میرے بس کی بات نہیں، بیٹی نے کہہ دیا میرے باپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں۔ شوہر نے کہا چلی جاؤ، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم جا کر کے خودکشی کر لیں گے، کہا ٹھیک ہے خودکشی کر لو۔ خودکشی کرنے سے پہلے وہ اپنا ویڈیو بنا رہی ہے اور ویڈیو بنا کر کے وائرل کر رہی ہے، اس کو ڈال رہی ہے، لیکن اس شوہر کو ترس نہیں آ رہا ہے، اس کو رحم نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ جہیز کا پجاری ہے، اسے معلوم ہے کہ ہمیں جہیز چاہیے، ہمارا مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ ایک عائشہ، اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، منظر عام پر آ گئی، نہ جانے کتنی عائشہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں جہیز کی بنیاد پر، اس جہیز کے مطالبے کی بنیاد پر نہ جانے کتنی عائشہ، کتنی فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ کل یہی بیٹیاں اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، جواب نہیں دے پاؤ گے میرے دوستو، جواب نہیں دے پاؤ گے۔ کہاں سے آ گئی ہے جہیز کی رسم؟ کہاں سے آ گئی ہے جہیز کی لعنت؟ ہمارا معاشرہ کتنا بگڑ چکا ہے، پورا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے۔ میں عام طریقے سے جو نکاح کا موضوع ہوتا ہے، جہیز کا موضوع ہوتا ہے، ایک بات کہتا ہوں، اگر سادگی کے ساتھ میں ہم نکاح کرتے تو یہ نکاح دوسرے لوگوں کے لیے ہمارے لیے پیغام ہوتا۔ دیکھیے ہمارے ساتھ میں ہمارے برادران وطن رہتے ہیں،
برادران وطن کو پیغام دینے کے لیے نماز نہیں ہے. نماز ہم مسجد کی چہار دیواری میں پڑھتے ہیں, وہاں کوئی برادران وطن نہیں آتے ہیں. روزے کی افطار روزہ ہم گھر میں رکھتے ہیں, روزے کی افطار ہم گھر میں کرتے ہیں, وہ پیغام نہیں ہے, وہاں سے ہم پیغام نہیں دے سکتے ہیں. حج ہم جا کر کے مکہ مکرمہ میں کرتے ہیں جہاں کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا ہے, وہ کوئی پیغام نہیں بن سکتا ہے ہمارے لیے. زکوٰۃ ہم مسلمانوں کو دیتے ہیں, غیروں کو نہیں دے سکتے ہیں, زکوٰۃ بھی ہمارا پیغام نہیں بن سکتی ہے. نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو کھلے میدان میں کی جاتی ہے, کھلے طریقے سے کی جاتی ہے. حالانکہ افضل نکاح پڑھنا تو مسجد کے اندر ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں عام طریقے سے کھلی جگہ پر نکاح ہوتا ہے. نکاح بارات اور جہیز کے تعلق سے ہمارے برادران وطن ہم سے زیادہ پریشان ہیں, وہ بھی بے حد پریشان ہیں. وہ پریشان ہیں کہ ان کے پاس بھی جہیز کے مطالبات پورے کرنے کے لیے نہیں ہیں. وہ جب نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کون سا مذہب ایسا ہے جہاں جائیں اس مصیبت سے نجات پائیں, ان کو بھی کوئی مذہب نظر نہیں آتا. اگر ہم سادگی کے ساتھ میں نکاح پڑھاتے, سادگی کے ساتھ میں شادیاں کرتے, اور لوگوں کے سامنے بالکل نہ کوئی جہیز کا مطالبہ ہوتا, نہ دنیا داری کی جو خرافات شادیوں میں جو بکواس ہو رہی ہے, اگر ہم یہ نہ کرتے, برادران وطن اس کو دیکھ کر کے حلقہ اسلام کے اندر داخل ہوتے, ایک بڑا پیغام ہوتا ان لوگوں کے لیے. لیکن ہم لوگوں نے اس کو اتنا جکڑ دیا, اتنا جکڑ دیا, جب وہ نگاہ اٹھا کر کے مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ جتنی مصیبت ہمارے یہاں ہے اس سے زیادہ مصیبت مسلمانوں کے یہاں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, بہت عجیب ہم لوگوں نے معاشرہ بنا دیا ہے ان بیٹیوں کے ساتھ میں. اور ایک بات عرض کروں, اس سلسلے میں جب شادی بیاہ کی بات آتی ہے تو مجرم دونوں فریق ہوتے ہیں. لڑکے والے بھی مجرم ہوتے ہیں اور لڑکی والے بھی مجرم ہوتے ہیں. آپ کہیں گے لڑکے والے تو مجرم ہوتے ہیں, تو سمجھ میں آتا ہے, وہ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں, وہ بڑی بارات لانے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ بہترین بہترین کھانوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ شاندار ناشتوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. لڑکی والے کیسے مجرم ہیں؟ لڑکی والے جب رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت میں ان کی تلاش کیا ہوتی ہے؟ کوئی بہت ہائی فائی ڈگری والا, ہائی فائی مالدار, ہائی فائی زمین والا, ہائی فائی جاب والا, بہترین مکان والا. جب لڑکی والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈیں ہوتی ہیں, لڑکی والوں کی طرف سے یہ ڈھونڈا جاتا ہے, تو پھر لڑکے والے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں. پہلے مجرم لڑکی والے ہیں. ارے دیندار لڑکا ہے, سمجھدار لڑکا ہے, ہوشیار لڑکا ہے, اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا ہے. بعض مرتبہ نہیں بلکہ بہت مرتبہ دیکھا گیا ہے, بڑے اچھے گھرانے میں بیٹی کا نکاح کیا, بڑی ڈگری والا, بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ, بڑی نوکری والے کے ساتھ میں نکاح کیا. جا کر کے وہاں لڑکی کی زندگی عذاب بن جاتی ہے, وہاں جا کر کے لڑکی کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے. میرے دوستو, رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اگر آپ کو دیندار نظر آئے, چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو, آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس زمین کتنی ہے, اس کے پاس نوکری ہے یا نہیں ہے, یہ کتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. مجرم پہلے لڑکی والے ہیں, جرم ان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. پھر جرم لڑکے والے کرتے ہیں کہ بھائی تم نے بڑی ڈگری تلاش کی ہے تو پھر 4 ویلر سے نیچے نکاح نہیں ہوگا. بڑے بڑے مطالبات, بڑی بڑی مانگ, بڑی بڑے مطالبات صرف اس لیے ہو رہے ہیں. دونوں طرف سے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے. لڑکی والے بھی دیکھیں, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر سارا خلاصہ بیان کر دیا. فرمایا فاصفر بذات الدین او تربیت یادا. یہ پیغام صرف لڑکے والوں کے لیے نہیں ہے, یہ پیغام لڑکی والوں کے لیے بھی ہے اور لڑکے والوں کے لیے بھی ہے کہ اگر دیندار گھرانہ مل جائے تو دیندار گھرانے کے اندر نکاح کر دو. دیندار لڑکا مل جائے, دیندار لڑکی مل جائے, نکاح کر دینا چاہیے. آسانی کے ساتھ میں نکاح کیجئے, نکاح میں آسانیاں پیدا کیجئے. جب نکاح میں آسانیاں پیدا کریں گے تو میرے دوست معاشرہ سدھرے. اور اگر ہم جہیز کے مطالبات کرتے رہے, ڈگریوں کو تلاش کرتے رہے, یہ نکاح جو ایک عبادت ہے یہ دشوار ترین بنتی جائے گی میرے دوستو. اور یہ جو معاشرے میں بچیوں کے ساتھ میں ظلم ہو رہا ہے, یہ ظلم بڑھتا جائے گا, یہ ظلم ختم نہیں ہوگا. اور ایک اور ظلم ہوتا ہے, اللہ نے آپ کو دولت دی ہے, اللہ نے آپ کو بے شمار پیسہ دیا ہے, آپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے جا رہے ہیں, بیٹی کو تحفے تحائف جہیز کے نام پر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی بیٹی کو آپ تحفے تحائف دیجئے, لیکن یہ ظلم مت کیجئے
کہ لا کر کے ان کو اپنے دروازے کے سامنے سجا دیا، آپ نے گلی کے اندر لگا دیا. کیا آپ سوچتے ہیں یہاں سے غریب بچیاں نہیں گزر رہی ہوں گی؟ کیا آپ سوچتے ہیں یہاں سے غریب بچیوں کے ماں باپ نہیں گزر رہے ہوں گے؟ آپ کو تو اللہ نے بے شمار دیا ہے، آپ نے لا کر کے پوری گلی کو بھر دیا ہے. وہاں سے غریب بچیاں بھی گزر رہی ہیں جن کی عمریں بڑی ہو رہی ہیں، لیکن ان کے باپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ ان غریب بچیوں کا نکاح کریں، ان کے ہاتھ پیلے کرائیں. وہ بچیاں جب وہاں سے گزرتی ہیں تو ان کے کلیجے پھٹتے ہیں، ان کے سینے پہ سانپ لوٹتا ہے. وہ سوچتی ہیں کاش میرے باپ کے پاس بھی اتنا ہوتا، میرا باپ ہمیں بیاہ کر کے ہمارے سسرال بھیج دیتا. غریب ماں باپ، بوڑھے ماں باپ وہاں سے گزرتے ہیں، جب وہ نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کاش میرے پاس بھی ہوتا، میری بیٹی بھی جوان گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اگر میرے پاس بھی ہوتا ہم بھی اپنی بیٹی کا بیاہ کر دیتے. میرے دوستو، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ تحفے کے نام پر اگر دے رہے ہیں چھپا کے دیجئے، پہلے دے دیجئے، بعد میں دیجئے. یہ ظلم مت کیجئے کہ آپ راستوں کے اندر روڈ کے اوپر جو سجاتے ہیں، یہ ظلم بند کر دیجئے. ورنہ جن کے ارمانوں کا خون ہوا ہے، جن کی امیدوں کا خون آپ نے کیا ہے، کل اللہ کے سامنے ان کا حساب دینا پڑے گا. کل اللہ کے سامنے ان کا حساب دینا پڑے گا. سب سے پہلے تو نوجوان یہ طے کر لیں کہ ہمیں انشاءاللہ جہاد نہیں لینا ہے، ہمیں اپنی قوت بازو سے کمانا ہے، اپنا گھر انتظام کرنا ہے، اپنا گھر بسانا ہے. کیا بات ہے، اللہ نے آپ کو جوان بنایا، آپ اس سے مانگ رہے ہیں؟ لڑکی کے ماں باپ سے مطالبہ کر رہے ہیں آپ ڈیمانڈیں رکھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے گویا کہ فقیری کی ہے. آپ تو انٹرنیشنل فقیر بن گئے کہ بھائی ہمارے گھر میں پانی پینے کے ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج نہیں ہے، آپ فریج دے دیجئے. ہمارے گھر میں سونے کے لیے ڈبل بیڈ نہیں ہے، آپ ڈبل بیڈ دیجئے. ایک شاعر کہتا ہے عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے. آپ کیوں خیرات مانگ رہے ہیں؟ آپ خیراتی بھائی مت بنیے، آپ قوت بازو سے کمائیے، اپنا انتظام کیجئے. اور یہ جو عام طریقے سے ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں، لیکن جو دے گا اپنی بیٹی کو دے گا. میرے دوستوں، لینے کا ایک بہانہ ہوتا ہے، نیا جال لائے پرانے شکاری. دل میں سب کچھ ہوتا ہے کہ لینا سب کچھ ہے، لیکن خواہ مخواہ کے لیے ایک لفظ بنا رکھا ہے، ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں، ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں، لیکن جو دیں گے آپ اپنی بیٹی کو دیں گے. اللہ کے بندے، جو دیں گے آپ اپنی بیٹی کو دیں گے، آپ کیا کر رہے ہو؟ معاشرے کو تباہ مت کرو، معاشرے کو تباہ مت کرو، ان بیٹیوں پر ظلم مت کرو. بہت مظلوم بنتی جا رہی ہیں بچیاں. زمانے جاہلیت کا پورا دور واپس آ رہا ہے. ان بیٹیوں کے ساتھ میں ظلم کرنا بند کرو. ان کے بھی حقوق ہیں، شریعت نے ان کے حقوق باقاعدہ طور پر بتلائے ہیں، سارے حقوق متعین ہیں. یہ تو حق کی ناتلفی ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ ظلم تو ہم لوگ کر رہے ہیں. اور ایک عجیب بات آتی ہے معاشرے میں شادیوں کے بعد میں، جو عام طریقے سے سننے کو ملتی ہے. نوجوان بچیاں اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے جاتی ہیں. بھائی نکاح ہوتا ہے، بیٹی اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، تمام چیزوں کو چھوڑ کے جاتی ہے. کس بنیاد پر؟ صرف ایک جملہ اس نے کہا ہوتا ہے کہ میں نے قبول کیا. اب جب وہ نئے گھر کے اندر پہنچی، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو فلموں کو دیکھ کر کے، ڈراموں کو دیکھ کر کے، سیریل کو دیکھ کر کے، دنیا کی خرافات کو دیکھ کر کے ان کا ذہن مشکوک ہو چکا ہے. وہ آنے والی لڑکی، اپنے گھر کی پاکیزہ لڑکی، کبھی کسی نے اس کو دروازے کے اوپر نہیں دیکھا، کبھی دروازے پر نہ کھڑی ہونے والی لڑکی، پاک دامن لڑکی، جب وہ بیاہ کر کے اپنی سسرال پہنچتی ہے، اپنے شوہر کے پاس پہنچتی ہے، تو شوہر کا سوال ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے کسے کسے تعلق تھا؟ میرے دوستو، یہ آپ نے ذہنی طور پر جو عورت کو ٹارچر کیا ہے، عام طریقے سے یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے. عورتوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے. دماغی طور پر عام طریقے سے مریض عورتیں بن رہی ہیں. کیوں؟ شادی کے بعد میں ہمارا سوال اس سے ہوتا ہے کہ شادی کے بعد میں تیری زندگی کیسی تھی، کس سے تعلق تھا؟ جس لڑکی نے کبھی سر اٹھا کے بات نہیں کی، باحیا لڑکی ہے، اس سے بھی سوال ہو رہا ہے. وہ گھٹ رہی ہے، پریشان ہے، اس نے کبھی کسی کے ہاتھ نہیں لگایا، نہ اس کے کسی نے ہاتھ لگایا. شوہر شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان فلموں نے، ان ڈراموں نے، دنیا کی ان بکواس نے ہمارے ذہنوں کو مشکوک بنا دیا. عورتوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے میرے دوستو. دیکھیے،
عورت کو اگر آپ مار لیں گے، شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے، شرعی حدود میں رہ کر کے مار لیں گے، عورت برداشت کر لے گی. لیکن اگر ذہنی طور پر عورت کو تنگ کریں گے، ذہنی طور پر عورت کو پریشان کریں گے، عورت برداشت نہیں کر پائے گی، وہ دماغی مریض ہو جائے گی. علاج کسے کرانا پڑے گا؟ علاج تمہیں کو کرانا پڑے گا. وہ جسمانی طور پر بیمار ہو جائے گی، علاج تمہیں کرانا پڑے گا. کیوں کسی کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہو؟ جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، اب وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے نکاح میں ہے، تمہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. اب وہ تمہاری چوکھٹ کی عزت ہے، تمہارے گھر کی عزت ہے. اپنے گھر کی عزت کو کوئی اچھالا نہیں کرتا. نوجوانوں، اس مرض کو دور کرو. یہ بہت واقعات آ رہے ہیں، بے شمار شکایتیں ایسی مل رہی ہیں. میرے دوستو، یہ ساری چیزیں، یہ ساری خرافات ہم کو اپنے معاشرے سے دور کرنا پڑیں گی. اور اگر نہیں دور کیا تو یہ معاشرہ ایسے ہی جلتا رہے گا، ایسے ہی تباہ ہوتا رہے گا. اور شریعت میں جو عورتوں کے حقوق بتلائے گئے ہیں، ہم ان کی پامالی کرنے والے بنتے رہیں گے. اور یاد رکھیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے حق کے اندر کوئی کوتاہی ہو جائے گی اسے معاف کر دے گا. لیکن بندوں کے حقوق، چاہے وہ بیوی کے حقوق ہوں، چاہے وہ شوہر کے حقوق ہوں، چاہے وہ بیٹی کے حقوق ہوں، اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ معاف نہیں کرے گا. عورتوں کے سارے حق ادا کیجئے، بیویوں کے سارے حق ادا کیجئے، بیٹیوں کے سارے حق ادا کیجئے. قرآن نے سب کے حقوق بتلائے ہیں. بیٹیوں کے ساتھ میں شروع سے ظلم ہو رہا ہے، آگے چل کر کے ایک بڑا ظلم یہ بھی کر رہے ہیں ماں باپ کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے ہیں. شادی کر دی، جہیز دے دیا اور کہہ دیا کہ بھائی جو کچھ اس کا حصہ تھا میں نے دے دیا. یاد رکھیے کبھی نہیں ہوگا. اور وراثت ایسا قانون ہے، کسی کے معاف کرنے سے معاف بھی نہیں ہوتا ہے، کسی کے نہ دینے سے معاف نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. اگر آپ چاہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا اس کے اندر چلا گیا، ہم نے شادی کر دی اس کے اندر چلا گیا، نہیں، اس کو کوئی منسوخ کر ہی نہیں سکتا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ قانون ہے. اللہ کے قانون کو اگر توڑو گے، اللہ کے قانون کو اگر نہیں مانو گے، اللہ مواخذہ کرے گا، اللہ پکڑ کرے گا. اس کے بعد مصیبت یہ ہوتی ہے، اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو عام طریقے سے سامنے یہ آتا ہے، بھائی کہتے ہیں بہنوں نے معاف کر دیا. اللہ کے بندو، ہمیشہ بہنیں ہی معاف کریں گی؟ کبھی بھائی معاف کر کے دیکھ لے. بھائی حق نہیں دیتے ہیں کہ بہن نے معاف کر دیا. یاد رکھو، معاف کرنے سے کوئی حق معاف نہیں ہوتا ہے. ہاں، عورت اگر دستبردار ہو جائے، مسئلہ غور سے سن لیجئے، عورت اگر زبانی کہتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا، نہیں، وراثت کا حق معاف نہیں ہوگا. عورت کچھ لے کر کے اگر دستبردار ہو جاتی ہے کہ بھائی اپنا حق اب ہم نہیں لیں گے، اتنا ہم نے لے لیا ہے، ہمارے لیے کافی ہے، اب کا قصہ ختم ہے. 1000 روپے لے لیے، 2000 روپے لے لیے، 10,000 روپے لے لیے، بھائیوں نے جتنا بھی ہو سکا گنجائش کے حساب سے اسے دے دیا، اس نے قبول کر لیا. اس کو بولتے ہیں خروج. اب عورت اپنے حق کو معاف کر سکتی ہے، وہاں سے دستبردار ہو سکتی ہے، بغیر کچھ دیے ہوئے، بغیر کچھ لیے ہوئے. اگر یہ عورت کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا، بہن کہہ دے میں نے بھائیوں کا حق معاف کر دیا، نہیں میرے دوستوں، معاف نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی ایک اور مرض ہے، بیوی کا مہر متعین ہوا، اب صاحب فقیر بن کر کے، پہلے فقیر بن کر کے جہیز مانگا تھا، اب خوشامدی بن کر کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں کہ مہر معاف کر دو. عورت تمہارے پاس سے وہ بھی سوچتی کہ میرا شوہر ہے، میں نے معاف کر دیا. یاد رکھو، معاف نہیں ہوا. مہر معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا ہے. حق جو ہوتا ہے وہ ادا کرنے کے بعد معاف ہوتا ہے. آپ جو عورت کا مہر ہے وہ مہر لیجئے، مہر لینے کے بعد میں اس کے ہاتھ میں دیجئے. ہاتھ میں دینے کے بعد میں اب اس کو اختیار ہے آپ کو واپس کر دے. آپ میرے شوہر ہیں، آپ میرے سرتاج ہیں، میں آپ کو اپنی خوشی سے واپس کر رہی ہوں، ابھی حق ادا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ خالی معافی منگوا لیں کہ معاف کر دو، اچھا اگر آپ نے معاف کروا لیا تھا اور خدا نخواستہ طلاق ہو گئی، خدا نخواستہ طلاق ہو گئی، تو آپ کو مہر دینا پڑتا نہیں دینا پڑتا ہے؟ پھر تو عورت کہتی نہیں، میرا پورا مہر چاہیے. کیوں؟ معاف ہوا ہی نہیں تھا. ایسے حقوق معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتے ہیں. سارے حقوق کو ادا کیجئے. اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، آپ وراثت میں حصہ دیجئے. یہ قانون خدا بندی ہے، اس کو مت توڑیے. یاد رکھیے، وراثت کا مسئلہ بڑا عجیب ہے. نماز میں قرآن کا بھی ذکر ہے، تقریباً 73 مقامات پر قرآن کا ذکر ہے، 73 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر ہے. صرف
صرف قرآن میں زکوٰۃ اور نماز کے لیے صرف اتنا کہا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نماز کیسے پڑھنا ہے قرآن میں نہیں بتلایا گیا، زکوٰۃ کیسے دینا ہے قرآن میں نہیں بتلایا گیا، حج کیسے کرنا ہے قرآن میں نہیں بتلایا گیا، احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھ کے دکھلا دی، زکوٰۃ ادا کر کے دکھلا دی، روزہ رکھ کے دکھلا دیا، حج کر کے دکھلا دیا۔ لیکن یہ وراثت کا مسئلہ ایسا ہے، قرآن میں ایک ایک حق کو بالکل الگ الگ بیان کیا ہے۔ اگر بہنیں ہیں تو بھائیوں کا کتنا حصہ ہے، بہن کا کتنا حصہ ہے، ماں موجود ہے تو ماں کا کتنا حصہ ہے، باپ موجود ہے تو باپ کا کتنا حصہ ہے، بھائی ہے تو اس کا کتنا حصہ ہے، بہن ہے تو اس کا کتنا حصہ ہے۔ قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں وراثت کے ایک ایک مسئلے کو بیان کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ ایسا قانون ہے جس کو کوئی ختم کرنا چاہے ختم نہیں کر سکتا ہے، جس کو کوئی ٹالنا چاہے ٹل نہیں سکتا ہے۔ یہ قانون خداوندی ہے، یہ لازمی طور پر آپ پر لازم ہوگا۔ میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہر طریقے سے جب سے بچی پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر کے جوان ہوئی، بوڑھی ہوئی، ہر طریقے سے ہمارا معاشرہ ان بچیوں کے ساتھ میں ظلم کرتا رہا ہے۔ ہاں، مردوں کے بھی حقوق ہیں، عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کی نافرمانی نہ کریں۔ مرد جو ہوتا ہے وہ عورت کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، گھر کا بادشاہ ہوتا ہے، گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا مقام عورتوں کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے، حقوق برابر ہیں، حقوق برابر ہیں، لیکن مردوں کا مقام بڑھا ہوا ہے۔ جس طریقے سے بھائی تھانے کے اندر بہت سارے پولیس والے ہوتے ہیں، ایک داروغہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کے ایک کوتوال ہوتا ہے، بہت سارے پولیس والے اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک فیملی کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک حاکم ہوتا ہے، اور وہ حاکم اللہ نے مرد کو بنایا ہے۔ مرد گھر کا حاکم ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ عورتیں گھر کی ملکہ ہوتی ہیں۔ یہ بیلنس تبھی برابر رہے گا جب مرد عورتوں کے حقوق کو ادا کریں، عورتیں مردوں کے حقوق کو ادا کریں۔ آج بہت سارے جو اختلافات ہو رہے ہیں وہ صرف اسی بنیاد پر ہو رہے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ سارے اختلافات کی بنیاد اور سارے اختلافات کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنا حق لینا تو چاہتے ہیں لیکن دوسرے کا حق دینا نہیں چاہتے۔ آج میرے دوستو، اصلاح معاشرہ کے اس پروگرام سے یہ طے کر کے اٹھیے، یہ ارادہ کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ ہم کو سب کے حقوق ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کے، بھائیوں کے، ماں باپ کے، سب کے، لیکن خاص طریقے سے اس صنف نازک عورتوں کے حقوق ادا کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کے، اپنی بہنوں کے، اپنی ماں کے، اپنی بیویوں کے۔ یہ سارے حقوق جس کے اندر بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، ان سارے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اگر سارے حقوق ادا کر دیے جائیں گے تو میرے دوستو آپ کو لمبے چوڑے اصلاح معاشرہ کے پروگرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، سارا معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا، گھروں سے اختلافات ختم ہو جائیں گے، معاشرے سے لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم سارے حقوق کو ادا کریں گے، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی، معاشرہ پورا اچھا ہو جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مسلمہ تو اگر مست مئی سار ہو جائے، مسلمہ تو اگر مست مئی سار ہو جائے، زمانے کا زمانہ تیرا تابع دار ہو جائے، تو اپنے آپ کو گر ڈھال لے سنت کے سانچے میں، تیرا تیور ہی دشمن کے لیے تلوار ہو جائے۔